بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 103 ہے۔ اس میں ہم اجوف کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ اجوف ایسے افعال جن کے عین کلمے پر حرف علت ہو اجوف کہلاتے ہیں۔ جیسے اس کی دو قسمیں ہیں، اجوف واوی اور اجوف یائی۔ مثال دیکھیے، عین کلمے پر واو ہو اور یہاں بھی عین کلمے پر یا ہو، یعنی قاف واو لام، یہ مادہ ہے۔ اس میں یہ دیکھیں عین کلمے پر واو ہے، تو اس سے جو افعال بنیں گے وہ اجوف واوی کہلائیں گے۔ اسی طرح سے خا واو فا، اور اجوف یائی کے لیے مادہ ہے یہ زو یا دال۔ یہ یا جو ہے عین کلمے پر ہے، اس سے جو فعل بنے گا وہ اجوف یائی کہلائے گا۔ اسی طرح سے شین یا حمزہ۔ مثال دیکھیے، قاف واو لام قولا، لیکن یہ استعمال ہوتا ہے قالا۔ یہ ہم ابھی قاعدے دیکھیں گے کس طرح سے ہوا۔ اس طرح سے اس کا مضارع بنے گا یقولو، لیکن استعمال ہوگا یقولو۔ اس طرح سے زیادہ استعمال ہوگا زادہ، اور یزیدو استعمال ہوگا یزیدو۔ اس کے قاعدے دیکھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، اگر ما قبل فتح ہو، حرف علت اور لام کلمہ متحرک ہو، یعنی عین کلمے پر حرف علت ہے، اس سے پہلے فتح ہو، اور اس کے بعد یعنی لام کلمے پر کوئی حرکت ہو، یعنی متحرک ہو، زیر زبر پیش جو بھی ہو، تو کیا ہوگا؟ حرف علت الف سے بدل جائے گا، جیسے ہم نے ابھی پیچھے دیکھا۔ مزید دیکھ لیں، جیسے تولا، ٹھیک ہے، یہ حرف علت ہے، اس سے پہلے یہ فتح ہے، اور یہ لام کلمے پر بھی فتح ہے، یعنی متحرک ہے، تو یہ واو جو ہے یہ الف میں تبدیل ہو جائے گا، یہ بن جائے گا تولا۔ اس طرح سے موتا، یہ واو الف میں تبدیل ہو جائے گا، ماتا ہو جائے گا۔ اس طرح سے قوالا بن جائے گا قالا، اور سیرہ بن جائے گا سارا، خبیفہ بن جائے گا خافا، اور قوامہ بن جائے گا قامہ۔ قاعدہ نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ اگر ما قبل سکون ہو، حرف علت اور لام کلمہ متحرک ہو، یعنی یہ دو کنڈیشن تو ویسی ہی ہیں۔ ما قبل والی کنڈیشن جو ہے وہ بدل گئی ہے، پہلے اس پہ فتح تھا، اب یہ سکون ہے، تو کیا کریں گے؟ حرف علت کی جو حرکت ہے اس کو ما قبل کو دے کر حرف علت حرکت کے مطابق تبدیل ہوگا۔ مثال دیکھیے، یخوفا، اب یہ دیکھیں ما قبل سکون ہے، یہ خا کے اوپر سکون ہے، اور یہ حرف علت متحرک ہے، لام کلمہ بھی متحرک ہے، یہ کنڈیشن پوری ہو رہی ہے، تو ہم یہ کریں گے کہ واو کا جو زبر ہے وہ پیچھے دیں گے خا کے اوپر، تو یہ یخوفا ہو جائے گا، اور پھر حرف علت حرکت کے مطابق تبدیل ہوگا۔ اس واو کو ہم تبدیل کریں گے کس کے مطابق؟ زبر کے مطابق، اور زبر جو ہے اس کی مناسبت سے الف بہتر ہوتا ہے، تو یہ یخافو بن جائے گا۔ دوسری مثال دیکھیں، اسی طرح سے یقولو، بالکل اسی انداز سے پھر یہ یقولو ہو جائے گا، اور فائنلی یقولو۔ اور اس میں چونکہ حرکت تبدیل نہیں، یہ حرف علت تبدیل نہیں کرنا پڑا، کیونکہ واو اور پیش جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں، تو یقولو رہے گا۔ اس طرح سے یب یو، یہ بن جائے گا یبیو، اور یا جو ہے کمفرٹیبل ہوتا ہے زیر کے ساتھ، تو یہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ اسی طرح سے رہے گا۔ قاعدہ نمبر 3،
اگر ما قبل سکون یا فتح ہو، حرف علت متحرک ہو اور لام کلمے پر سکون ہو تو کیا کریں گے؟ حرف علت حذف ہوگا اور ما قبل کی حرکت کا تعین ہوگا. یعنی اس کے یہ دو حصے ہیں سمجھے قاعدے نمبر 3 کے، کہ پہلے حصے میں حرف علت حذف ہوگا اور اس کے بعد جو فا کلمہ ہے یعنی ما قبل تو فا کلمہ ہی ہوا، تو اس کی حرکت کا تعین ہوگا کہ اس کی حرکت تبدیل ہوگی یا نہیں ہوگی یا کون سی ہوگی. تو یعنی یہ دو حصوں میں اس کو دیکھ لیتے ہیں. قاعدہ نمبر 3 الف کر لیتے ہیں اس کو. اجوف کے عین کلمے پر کے بعد حرف پر سکون ہو تو حرف علت اصلی یا تبدیل شدہ حذف ہوگا. مثال دیکھیں، یقولنا، یقولنا، اس میں یہ کنڈیشن دیکھیں فلفل ہو رہی ہے. یہ جو لام کلمہ ہے یہ اس پہ سکون ہے اور حرف علت متحرک ہے اور ما قبل بھی سکون ہے. تو کیا ہوگا؟ یہ حرکت جو ہے واو کی پیچھے چلی جائے گی قاف کے اوپر، اور یہ جو حرف علت ہے وہ حذف ہو جائے گا. یہ بن جائے گا یقولنا. پھر اس کا دوسرا پارٹ دیکھتے ہیں. دوسرا پارٹ میں کیا ہے؟ حرف علت گرنے کے بعد فا کلمے کی حرکت کا تعین ہوگا. فا کلمے میں کون سی حرکت رہے گی یہ اس کا تعین کیا جائے گا. تو اگر فا کلمہ اصلاً ساکن تھا اور حرکت منتقل شدہ ہے تو وہ برقرار رہے گی، اور فا کلمہ اصلاً مفتوح تھا تو حرکت تبدیل ہوگی. یہ تبدیلی کس طرح ہوگی؟ باب نصرہ اور کرمہ میں دمہ، باقی ابواب میں کسرہ. اب اسی مثال کو لے لیتے ہیں جو پچھلی ہم نے لی تھی، یقولنا. اس کو ہم نے حرکت کو پیچھے شفٹ کیا تو یہ بن گیا، اچھا یہ دیکھیں یہ کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے. اس میں فا کلمے پر اصلاً ساکن تھا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس میں حرکت منتقل شدہ ہے تو برقرار رہے گی، اس میں حرکت آگے برقرار رہے گی. یہ واو جو ہے یہ حذف ہوا. اب یہ حرکت جو ہے فا کلمے کی یہ برقرار رہے گی کیونکہ یہ کنڈیشن جو ہے فلفل ہو رہی ہے کہ فا کلمہ اصلاً ساکن تھا، تو یہ یقولنا ہی رہے گا. اور مثالیں دیکھیں. خویفہ یخوف باب سمیع کے مضارع کا چھٹا صیغہ ہے. دیکھتے ہیں چھٹا صیغہ ہے یخوفنا. اس میں قاعدہ نمبر 2 اپلائی کیا. قاعدہ نمبر 2 ہے کہ ما قبل سکون حرف علت متحرک تو حرف علت کی حرکت ما قبل کو اور حرف علت تبدیل ہو جائے گا حرکت کے مطابق. اب یہ اس میں ہم یہ کریں گے کہ یہ واو کا زبر جو ہے خا کو دے دیں گے اور پھر واو کو تبدیل کر دیں گے الف میں، تو یہ بن جائے گا یخا. اب اس کو پڑھ نہیں سکتے ہیں ہم. آگے پھر قاعدہ نمبر 3 الف اپلائی کرتے ہیں. 3 الف میں کیا ہے کہ اجوف کے عین کلمے کے بعد حرف پر سکون حرف علت اصلی ہو یا تبدیل شدہ حذف ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں یہ تبدیل شدہ حرف علت ہے، اس کے بعد یہ یہاں پہ سکون ہے تو یہ جو ہے حذف ہو جائے گا، تو بن جائے گا یخفنا. اب فا کلمے کی حرکت کا جو ہے یہ تعین ہوگا، وہ قاعدہ نمبر 3 بے سے حرف علت گرنے کے بعد فا کلمے کی حرکت کا تعین ہوگا. فا کلمہ اصلاً ساکن تھا اور حرکت منتقل شدہ ہے تو برقرار رہے گی. فا کلمہ اوریجنلی یہ دیکھیں ساکن تھا، تو اب اس میں یہ حرکت جو ہے یہ برقرار رہے گی. تو یخفنا جو ہے یہ فائنل اس کی شکل بن جائے گی. قاعدہ نمبر 4 جو ہے یہ جو انتقال حرکت کرتے ہیں اس کے استثناءات ہیں. یعنی جو حرکت کو ہم منتقل کرتے ہیں پیچھے فا کلمے پر، اس کے استثناء ہیں. اس میں اعلیٰ اگر ہے تو اس میں استثناء ہوگا، یعنی وہ اوریجنل ہی استعمال ہوگا جس طرح ہوتا ہے، جیسے مک یا لن. اب یہ حرکت یہاں چینج نہیں کریں گے، اس کو منتقل نہیں کریں گے، اس کو اسی طرح رہنے دیں گے. یہ رول اپلائی نہیں ہوگا. ناپنے کا اعلیٰ اس طرح سے من والن، حالانکہ کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے پہلی، لیکن
یہ رول اپلائی نہیں ہوگا. منوالن کھٹی ہوتی ہے اور مغولن کدال، مسیدتن پھندا. اس طرح سے اسم تبدیل ہے، اس میں بھی ہم جیسے اقومو زیادہ پائیدار، اس میں بھی کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے، لیکن اس رول کو ہم اپلائی نہیں کریں گے. اطیبو زیادہ پاکیزہ. اس طرح سے الوان و عیوب کے جو مذکر کا وزن ہے وہ افعل ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہم منتقل نہیں کریں گے، جو اوریجنل ہے اسی طرح سے استعمال کریں گے. اسودو یعنی سیاہ، ابیضو یعنی سفید، اور احورو خوبصورت آنکھ والا. ان میں کوئی چینجز نہیں آئیں گی. قاعدہ نمبر 2 جو ہے یہ اپلائی نہیں ہوگا، اگرچہ کہ یہ اس کی کنڈیشن جو ہے پہلی شرط جو ہے پوری ہو رہی ہے. تو اس میں اعلیٰ، اس میں تبدیل، الوان و عیوب کے مذکر کا وزن، ان میں یہ قاعدہ نمبر 2 اپلائی نہیں ہوگا، یہ اس کے استثناء ہے. اس طرح سے الوان و عیوب مزید فی کے جو ابواب ہیں وہ بھی اسی استثناء میں شامل ہیں، جیسے اسودہ یسودو سفید ہونا، ابیضہ یبیضو سیاہ ہونا. اس طرح سے ایک افعال تعجب ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے. اس کا وزن ہوتا ہے ما افعلہ اور افعل بھی. اس وزن پہ جو افعال آئیں گے ان میں بھی یہ تبدیلی نہیں آئے گی. ما اطولہ یا اطول بھی یہ اسی طرح استعمال ہوگا، وہ کتنا لمبا ہے. اس طرح سے ما اطیبہ یا اطیب بھی وہ کتنا پاکیزہ ہے. تو اس وزن پہ جو بھی افعال آئیں گے افعال تعجب کہلاتے ہیں وہ، اور ان میں یہ جو انتقال حرکت کا جو رول ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا. قاعدہ نمبر 5 اس میں یہ ہے کہ اسم الفاعل بناتے ہوئے حرف علت حمزہ میں بدل جاتا ہے، صرف ثلاثی مجرد میں. تو دیکھیں فاعلن سے فاعلن اس وزن پہ آ جائے گا. تو اسی طرح خاوفن سے خائفن، قاولن سے قائلن، بائیون بائیون سے بائیون. اچھا، اسم الفاعل مزید فی میں جو ہے یہ حمزہ والا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو پچھلے قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں اس کا جو وہ لاگو ہوں گے. اور چونکہ اس میں فاعل میں ایک وزن ہوتا ہے تو اس وزن کے حساب سے جو ہے پھر وہ رول جو ہے لاگو ہوگا. باب فعال میں دیکھیں ادا یدیو، یہ اصل ہے اس کا ادیا یدیو ضائع کرنا. تو اس کا جو اسم الفاعل بنتا ہے وہ مفعلن کے وزن پہ بنتا ہے. تو یہ مادہ جو ہے یہ ڈالا مدیعن بن جائے گا، مدیعن. اب اس میں یہ رول اپلائی ہوگا، یہ زیر جو حرکت ادھر پیچھے جائے گی اور اس حرکت کے مطابق پھر یہ حرف علت چینج ہوگا. لیکن یہ چونکہ زیر ہے تو یا کے ساتھ ہی کمفرٹیبل ہے، تو اس میں بن جائے گا مدیعن. تو اس کا اسم الفاعل مدیعن بنے گا. اس طرح سے باب افتعال میں دیکھیں، باب افتعال میں بھی یہ دیکھیں آپ اختانا یختانو، اور اصل ہے اس کا اختونا یختون خیانت کرنا. اب اس کا جو اسم الفاعل ہے وہ مفتعلن کے وزن پر ہوتا ہے. تو یہ مادہ جو ہے یہ اس میں ڈالا تو یہ بن جائے گا مختونن، مختونن. اور اس میں اب یہ رول اپلائی ہوگا تو اس سے پھر یہ مختانن بن جائے گا، مختانن. یہ واو جو ہے یہ الف میں تبدیل ہو گیا. اچھا، اسم المفعول قالا سے مفعولون کے وزن پہ مقبولن بنتا ہے. تو مقبولن پھر چینج ہو جائے گا رول لگ کے، تو یہ مقولن ہو جائے گا. اجوف یائی کا جو اسم مفعول ہے، اسم المفعول ہے، وہ 2 اوزان پر آتا ہے. با سے مفعولون کے وزن پہ مبیون، اور دوسرا اس کا وزن ہے مفیلن، تو اس سے یہ مبیون بنے گا.
اسی طرح آبا سے مفعولون کے وزن پہ معیوبن بن جائے گا اور مفعولون کے وزن پہ معیبن بن جائے گا۔ اچھا، بعض مادوں سے اسم المفعول صرف مفعولون کے وزن پر آتا ہے، مفعولون کے وزن پہ نہیں آتا، جیسے شادہ مشیدن، مضبوط کیا ہوا، اور اس طرح سے کالا مکیلن، ناپا ہوا۔ مجہول کا قاعدہ دیکھتے ہیں کہ مجہول کس طرح بنے گا۔ اگر حرف علت مکسور ہو، ما قبل دمہ ہو، تو دمے کو کسرہ اور حرف علت کو یا ساکن میں بدل دیں گے۔ یہ دیکھیں، قویلہ، فوئلہ کے وزن پہ قویلہ ہوتا ہے مجہول، تو اب اس میں یہ جو شرط ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ شرط یہ تھی کہ ما قبل دمہ ہو اور حرف علت مکسور ہو یعنی کسرہ ہو، تو حرف علت کو یا ساکن میں بدلیں گے، یا ساکن میں بدلیں گے یہ، اور یا ساکن میں جب بدلیں گے تو پھر یہ پیش بھی تبدیل ہوگا، اس لیے کہ یا جو ہے زیر کے ساتھ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہوتی ہے، اس کو کسرہ دے دیں گے اسی لیے۔ اس طرح بویا سے بیا۔ قاعدہ نمبر 7 ہے، اگر ایک لفظ میں یا اور واو اکٹھے ہوں اور پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو واو کو یا میں تبدیل کر کے ادغام کر دیتے ہیں، جیسے فعلن کا وزن پر واو بدل جاتی ہے یا میں۔ یہ دیکھیں، میں ویتن، یہ واو بدلے گی یا میں تو میں یتن، اور پھر ادغام ہو کے میتن ہو جائے گی۔ اس طرح سے سیویون، اس کا واو تبدیل ہوگا یا میں، سیون اور پھر سیون۔ اس طرح سے سیبدن، تو یہ واو تبدیل ہوگی یا میں، سیدن، تو یہ مدغم ہو کے سیدن ہو جائے گی۔ اسی طرح سے یہ طیبن اور لینن اور بینن ہے۔ اچھا، یہ جو رول ہے یہ ثلاثی مزید فی سے مصدر سے متعلق ہے، تو باب تفعیل، تفاعل، مفاعلہ اور تفاعل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، تو ان سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ اچھا، مادہ عین و نون سے باب استفعال سے جو تبدیلی ہوگی وہ دیکھیں، استیوان، استفعال ہوگا، اور اس طرح سے یہ واو جو ہے یہ پھر الف میں چینج ہوگا اور اس کی حرکت جو ہے پیچھے جائے گی، تو استعنن، یہ ایک الف ایکسٹرا آیا تو پھر اس کو حذف کر دیں گے اور یہ استعمال ہوگا استعنتن، یہ تا بھی جو ہے اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اچھا، مادہ سواد واو با اور ہا واو زا سے باب استفعال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، تو یہ اسی طرح استعمال ہو جائے گا استسوابن اور استحوازن، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ مادے پہ بھی یعنی ڈیپینڈ۔ عین واو نون مادہ تھا تو یہاں تو تبدیلی آ گئی، لیکن یہ دوسرا مادہ ہے سواد واو با اور ہا واو زال، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ باب افتعال اور انفعال کے مصدر، اس میں کیا اثر پڑے گا؟ اجوف واوی کا واو تبدیل ہو کر یا بن جاتا ہے۔ باب افتعال میں دیکھیں، مادہ ہے خا واو نون اختوان، اب اس کو واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے تو اختیان، خیانت کرنا۔ اس طرح سے مادہ ہے غین یا با اغتیابن، تو یہ اغتیابن غیبت کرنا، فائنلی اسی طرح سے۔ باب انفعال میں مادہ ہے ہا وارا، تو ان ہیوارن، یہ واو پھر یا میں تبدیل ہوا تو ان ہیارن یعنی گر جانا۔ تو یہ قواعد تھے اجوف کے۔
آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔